غضنفر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کل DG MOUs کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، کیا کوئی مؤثر بیک ڈور چینل قائم ہو سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں that Delhi is still far away؟ DG MOs کی تو ویسے بھی آپ بتائیں ایک ہاٹ لائن ایگزسٹ کرتی ہے جس پہ وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور رپورٹڈلی خبر یہ ہے کہ جب انڈیا نے اٹیک لانچ کیا تھا اس سے پہلے بھی DG MO نے بتایا تھا کہ ہم ان ٹیرر کیمپس کو یا ان چیزوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو DG MO سے جو بات چیت ہوگی تو 100% ملٹری آسپیکٹ اور ملٹری انگیجمنٹ کے جو آسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی۔ جو سیز فائر کا جو آپ اسپرٹ دیکھ رہی ہیں، سیز فائر کا فیوچرسٹک جو بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس کی اور بھی ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا، وہ تو میرا خیال اگر آپ اس سیز فائر معاہدے میں ڈسکس بھی کریں گے تو اس کے اوپر جو لائن آئے گی وہ یہی ہے کہ یہ تو جی بائی لیٹرل، یہ تو اس کے اندر تو ورلڈ بینک گارنٹر ہے اور انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن ہے، تو اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں پانی روکنے کی بات چیت، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ انڈیا 25 سال بھی لگا رہے تو پانی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کا خرچہ ہے، اور جو دریاؤں کا اسپیٹ ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جو ٹیرین ہے، جو ٹیرین کی کنفیگریشن ہے، جو جہاں سے دریا نکلتے آتے ہیں اس کو آپ کس طرح چینج کریں گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ٹریلین آف ڈالر، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ وہ بھارت کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی آپ نے کس طرح چل رہا ہے، بھارت پہ آپ مکمل اعتماد تو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انڈیا کے اندر BJP کا جو ہارڈنڈ مذہب کو استعمال کر کے جو ایجنڈا ہے اور مذہب کو جو پولیٹکس میں ملا کے وہ لوگوں کو سپریس کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے لوور پاور سیگمنٹ میں۔ ہندوؤں کی خود اپنی دو ذاتیں ہیں جو برہمن اور دلیت ہیں۔ برہمن وہاں پہ کی پرسنٹیج کم ہے اور دلیت کی پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ جو مائنورٹیز رہتی ہیں ان کے اوپر اگر ابھی بھی آپ اسٹیمیٹس لگا لیجئے گا تو یعنی صرف 1947 سے لے کے آج تک انڈیا کے اندر 67 مسلم کچھ فسادات ہو چکے ہیں، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کر دیا ہے، لیکن نہ کانگریس نے آواز اٹھائی ہے نہ کسی اور پارٹی نے آواز اٹھائی۔ تو مجھے جو ہارڈنڈ ایجنڈا ہے نا، میں آپ کو آج یہ بتا دوں کہ وہ ہارڈنڈ ایجنڈا... بالکل، اور یہاں پر میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ابھی ریسنٹ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا مودی کا جس میں وہ یہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ جو مسلم پاپولیشن ہے وہ 43% بڑھ گئی ہے اور جو ہندو پاپولیشن ہے وہ صرف 8% بڑھی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ نہیں، اس کی ایک تقریر سنیں نا، وہ اتنا نیچ آدمی ہے، اس ایک تقریر میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی جو بچہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو آپ کم کریں۔ اب یہ جن کے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہو، یعنی اس کی ہم انٹلیکچولی اس لیڈرشپ کا یا اس میڈیا کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس ذلت کی، اس سطح تنزلی کی اس سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم اس سطح پہ جا نہیں سکتے، اور وہ ظلم اور زیادتی کی اس سطح پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو قوم اپنے ہی ہندو، اپنے ہی دلیت کو مارے، پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بچی کی ٹانگیں اس لیے توڑ دی گئیں کہ وہ ایک مندر کے باہر پانی پینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور دلیت لڑکی تھی۔ اور یہ میس میجنڈا جو انڈیا کی ریاستیں ہیں نا، اس کے اندر آپ جس کو بھی اٹھا کے مدھیہ پردیش اٹھا کے دیکھ لیں، آپ گجرات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ساؤتھ میں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں یہ چیز ایجنڈا جو ہے اس کو انلارج کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ڈیموگرافکلی جو کشمیر میں انہوں نے پچھلے دنوں نے کیا ہے، اس کی اگر آپ آسپیکٹ دیکھیں تو بہت ساری کانسٹیٹیوئنسی میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر 1,20,000 ووٹ ہندو دیں گے اور ایک سیٹ بنے گی تو 1,80,000 اگر مسلم دیں گے تو وہ سیٹ کریٹ ہوگی۔ تو انہوں نے اس اسمبلی کے اندر 6 سیٹیں پہلے ہی بڑھا دی ہیں۔ تو یہ تو اس وقت تک تو یہ جاری رہے گا جب تک موذی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، بالکل اپنے صرف پولیٹیکل گین کے لیے مودی نے پورے بھارت کو ہی ایک آگ میں دھکیل دیا ہے۔